ایک عرب نے بصرے کے جوہریوں کو اپنی سرگرشت سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت بھٹک گیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک تھیلی پر نظر پڑی۔ میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا جو اسے دیکھ کر مجھے حاصل ہوئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تھیلی میں بنے ہوئے چنے ہیں، لیکن جب کھول کر دیکھا تو اس میں چنوں کی جگہ موتی تھے۔ اس وقت جو رنج ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے پر بہت سارا مال و دولت ترکے میں ملا۔ مال مفت دل بے رحم۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی اور بدکاری میں اڑانا شروع کر دی۔ میں نے ایک بار اسے نصیحت کی کہ بیٹے، آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا کہ آج کی راحت چھوڑ کر کل کے غم میں مبتلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہیں، چنانچہ اس سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہننے بھیک مانگتے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں تجھے اس دن سے ڈراتا نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ مشہور دانا حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے۔ ایک دفعہ بغداد کا ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کہیں بھاگ گیا۔ اس آدمی نے غلطی سے حضرت لقمان کو اپنا بھاگا ہوا سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا۔ بیچارے دن بھر گار اور اینٹیں دھوتے رہتے، یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان کے پاؤں میں پر گر پڑا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ لقمان ہنس کر پڑے اور کہا کہ اب معافی کا کیا فائدہ؟ میں سال بھر خون جگر پیتا رہا ہوں، اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں؟ لیکن خیر، تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا بھی ایک غلام ہے، بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں، آئندہ اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی۔ میں نے ایک دوست سے کہا، غالباً داناؤں نے خاموشی کو بولنے پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ بات کرتے وقت کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے۔ دوست نے کہا، بھائی جان، خواہ کتنا ہی اچھا کلام کرو، غیروں کی نظر تو اچھائی پر پڑتی ہی نہیں۔